چونکہ اس کا دین اموی دین ہے، یہ نبوی دین سے ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اس ٹائٹل پر ان کو دعوت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو دعوت شیطانی کہا جانا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، اس نے اپنے پوتے شوتے کا نام معاویہ رکھا ہے، معاویہ کا معنی کیا ہے؟ عفت کی بنیاد پر فقیر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اب ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام، ان کو صدقے دینا حرام، ان کو دعوت اسلامی کہنا بھی غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حالیہ دنوں میں ایک فتویٰ آیا دعوت اسلامی کی طرف سے، اور اس فتوے کی ترجیحات میں یہ تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زین العابدین نام رکھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے یا عدم جواز پر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اس میں تعلی ہے، یعنی غرور کا معنی ہے اور خود ستائی ہے۔ زین کا معنی زینت اور عابدین کا معنی عابدین کا زینت۔ ناظرین محترم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور زین کا لفظ اور زینت کا لفظ جو ہے یہ تو عظمت ہے اس شخص کی جو ابدیت کی انتہا پر ہے اور معراج پر ہے، تو اس سے یہ معنی اخذ کرنا کہ اس سے جناب اللہ خود ستائی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں نام جو ہیں عظمت مآب ہیں، زین بھی اور عابدین بھی۔ اور پھر مولانا صاحب کا جو دماغ خراب ہوا، چونکہ اس کا دین اموی دین ہے، یہ نبوی دین سے ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اس ٹائٹل پر ان کو دعوت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو دعوت شیطانی کہا جانا چاہیے۔ اور میں اس حوالے سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ بِالْإِخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْأَرْضِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ۔ میری اہل بیت جو ہیں یہ امان ہیں پوری روئے زمین کے واسیوں کے لیے، اور جو شخص جو قبیلہ میری اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر مختلف ہو گیا، مخالف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی انسانیت کا ٹائٹل ہی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف سینٹی میٹر دور نہیں ہوئے، کلیتاً اہل بیت سے یہ جماعت جو ہے یہ دور ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمان رسالت کے مطابق اس کو اب دعوت اسلامی نہیں دعوت شیطانی کہا جائے، یہ اس کا شرعی، اس کا تشریعی مقام یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ناموں کے اندر حسن ہے، جن ناموں کے اندر لطافت ہے، وہ نام تو اللہ کو پسند ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی ناموں کو پسند فرمایا ہے، اچھے ناموں کو پسند فرمایا ہے۔ اور اگر کسی کا نام دوسرا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدل کر اور رکھا، حسن کے نام کو بدل کر دوسرے معنی میں رکھا، یعنی جس نام کا معنی یہ انسانی تعبیر اور تشریح اور انسانیت کے تقدس کے خلاف ہو، اس کا تو بدلنا واجب ہے۔ تو کون سا ایسا معنی تھا جس میں یہ تعلی نظر آئی ان مولویوں کو اور یہ خود ستائی نظر آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چونکہ طوطے ہیں، اور طوطا وہی بولی بولتا ہے جو اس کو چوری کھلائے، تو یہ طوطوں کا جو سردار ہے جدھر سے اس کو چوری جو آئے، یہ چونکہ اس کو یہودیوں سے بہت زیادہ چوری آ چکی ہے، تو اس نے وہی بولی بولنی ہے نا جو اس کا اپنا ذوق ہے، اور پیسے بھی تو حلال کرنے ہیں۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے قدغن رکھتا ہے عشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ یہودی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فتوے دیے ہیں نبوت کی زبان سے، اسے دجال کہا، اسے حرامی کہا، منافق کہا، حیزی کہا، اور جناب والا بے دین کہا، بہت کچھ ایسے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ نبوی فتویٰ جات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت یہ دعوت اسلامی نہیں رہی، یہ دعوت شیطانی ہو گئی ہے، اور یہ اموی دین کے ساتھ یہ منسلک ہو چکے ہیں، نبوی دین سے ان کا تعلق کٹ آف ہو چکا ہے۔ اس لیے اہل بیت کے ہر ٹائٹل کو، ہر منظر نامے کو، میں پوچھتا ہوں ان سے، اس نے اپنے پوتے شوتے کا نام معاویہ رکھا ہے، معاویہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے، جو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتوے کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشن آیات کے تصور میں یہ ظالم بھی ہو گئے اور فاسق بھی ہو گئے ہیں۔ تو لہذا ان کے ساتھ راہ و رسم بالکل ختم کر دے امت، اور ہر وہ شخص جو ان کے بارے میں کوئی اچھا خیال رکھتا ہے ان سے دور ہو جائے، کیونکہ اب یہ اسلامی سے پلٹ کر یہ شیطانی تصور میں آ گئے ہیں۔ شیطان ہی ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، یہ میرا خیال نہیں، نبوت کا فیصلہ ہے۔ فصاروا حزب ابلیس نبوت کے نصاً الفاظ ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ لوگ متعصب ہو چکے ہیں اور اموی دین کے فروغ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے یہود کا ایک پورا سرمایہ ہے، اور سعودیوں کا بھی پورا سرمایہ ہے، ان کے دلوں سے اہل بیت نبوت کی محبت نکل چکی ہے۔ یہ ہر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جس کا تقدس، جس کی نسبت اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ہو، ان کی ذوات قدس کے ساتھ ہو، ان سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ لہذا اس نفرت کی بنیاد پر فقیر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اب ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام، ان کو صدقے دینا حرام، ان کو دعوت اسلامی کہنا بھی غلط ہے، چونکہ فتویٰ نبوت کے مطابق یہ ہٹ چکے ہیں، لہذا ان کا ہٹ جانا ہی فصاروا حزب ابلیس کا یہ معنی اور مصداق بن گئے ہیں۔ اب ان کو ابلیس کہا جائے، میں
اس لیے ان کو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے موضوع ترین لفظ یہی ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے یہ ظالم بھی رہیں گے اور فاسق بھی رہیں گے.